تراویح کے حوالے سے ایک عرض کر دوں، ایک گزارش کر دوں، اور یہ وضاحت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ میڈیا پہ آپ حضرات نے سنا ہوگا بہت سے مولوی نما شکل کے لوگ آتے ہیں، جی تراویح سنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی تراویح پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی تراویح کو ایک ہلکی چیز اور ہلکا عمل لے لیا۔ تراویح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ تو 8 پڑھتے ہیں، غور سے سنا، تراویح پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح 8 رکعت سنت ہے، 20 رکعت کی احادیث میں ثبوت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بعد میں ایک امام پہ لوگوں کو اکٹھا کر دیا، 20 رکعت پڑھنا شروع کر دیا۔ غلط بات ہے۔ 20 رکعت تراویح پیغمبر نے پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو عملی کر کے دکھایا۔ 20 رکعت تراویح پیغمبر نے پڑھائی تھی اور پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں کو، صحابہ سب کے سامنے کرا کے دکھا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے ایک مفتی کے نام سے ایک مولوی ایک اٹھے گا، اس کی بات میں زیادہ وزن ہوگی یا حضرت عمر کی؟ اس کی حیثیت زیادہ ہوگی یا حضرت عمر کی؟ اس کے بات کی زیادہ حیثیت ہوگی یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے کہا تراویح پڑھے محمد رسول اللہ نے 20 پڑھے ہیں، عملاً کر کے دکھایا حضرت عمر نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر بالفرض و تقدیر اللہ نے دنیا میں میرے بعد کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو نبوت کے سب سے زیادہ حقدار عمر ہوتا۔ کہاں عمر اور کہاں آج 2024 اور 25 کا ایک مولوی۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں آپ کو حدیث سناؤں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جماعت سے 20 رکعت پڑھائے، تراویح رمضان میں پڑھایا اور 20 رکعت پڑھائے۔ آپ مجھے بتائیں عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی بات زیادہ حیثیت والی ہوگی یا آج 2024 اور 25 کے ایک مولوی کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دین کے بارے میں تمہیں کچھ بھی بتا دے، تم آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لو۔ آج لوگ کہتے ہیں، کچھ مولوی نما لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں تو ان کو مولوی کہوں، مفتی کہوں یا مختی کہوں، کہتے ہیں جی تراویح نہیں ہے۔ بعض لوگ تراویح کو کاٹ کر کے، کٹوتی تراش کر کے 8 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے 8 پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث وہ لوگ نقل کرتے ہیں 8 والی، وہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ اور جو عبداللہ ابن مسعود، جو دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث نقل کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی مسجد والا عمل ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں 8 رکعت کی ذکر ہے، وہ نبی علیہ السلام کی رات کی تہجد کا ذکر ہے۔ اور حضرت عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ حضرات جو نقل کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی والا عمل ہے۔ اس مغالطے میں نہیں پڑھنا چاہے کہ جی حدیث میں 20 رکعت کی تراویح کا ذکر نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا اور حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دوں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصنف ابن ابی شیبہ، معجم کبیر طبرانی اور معجم کبیر للبیہقی، ان میں یہ حدیث علماء جانتے ہیں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح 20 پڑھتے تھے، اور ہم کہتے ہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے۔
ایسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھینکنے کے وہ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سنو، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں ایک رات نکلے، فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، نبی علیہ السلام نے 24 رکعت نماز پڑھائے۔ 24 کیوں پڑھائے؟ 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح۔ آگے کیا ہے؟ پھر کیا عمل کیا؟ واوتر بثلاثۃ، اس میں یہ بھی ہے کہ وتر 1 رکعت نہیں ہے، وتر 3 رکعت۔ یہ علماء جانتے ہیں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث نقل کیا کس نے؟ یہ حدیث نقل کی ہے تاریخ جرجان نے۔ تیسرے حدیث سنیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو اس لیے لوگوں کو وہم ہوگا کہ جی حدیث میں موجود نہیں ہے، بہت سے لوگ، بہت سے مسلک والے یہ کہتے ہیں جی حدیث میں 8 کی ذکر ہے 20 کی ذکر نہیں۔ یہ تیسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کان ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں ہمیں پڑھاتے تھے، فینصرف علیہ لیل، وقال الاعمش کان یصلی 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں ہمیں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابی جماعت سے 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اس لیے یہ وہم نہیں ہونی چاہیے۔ وہم، اگر کسی کو وہم کی ضرورت ہے تو میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح سنت ہے پیغمبر کی، اور جماعت سے ایک امام کے پیچھے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ تو دلائل ہو گئے۔ فضائل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان میں تراویح پہ ملتا کیا ہے۔ آج اگر آپ کی 5 منٹ لے لوں، یہ مسائل اہم ہے تو آپ مائنڈ نہ کریں، محسوس نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا وقت مسجد میں گزرے گا۔ نبی علیہ السلام تراویح پہ کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت ما تأخر من ذنبه۔ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام فرماتے جو تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، رات کی تراویح، اس کے اگلے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، گناہوں سے ایسے صاف ہوگا جیسے جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے، اس کی پیدائش کے دن۔ اگلے کیا ہے؟ تراویح کے قرآن، وہ تو بات کی بات ہے کہ قرآن میں ایک ایک لفظ پہ کیا ملتا ہے۔ عام آدمی اگر نماز کے باہر قرآن کی ایک آیت پڑھے، ایک لفظ، ایک حرف پہ کیا ہے؟ آپ نے فضائل میں بھی حدیث پڑھے ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ایک حرف کے بدلے کتنے نیکی ملتی ہے؟ 10۔ الف لام میم کتنے ہے؟ 3، 30 ہو گئے۔ اور جو آدمی نماز میں پڑھے گا، سنے گا، ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، سننے پہ پڑھنے والے کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اگر آپ امام کے پیچھے تراویح میں امام نے صرف کہا الف لام میم، امام کو 300 نیکیاں مل گئے، مقتدی جو پیچھے سنتے ہیں اس کو 150 نیکیاں مل گئے۔ یہ قرآن کے آگے ایک سجدہ پہ کیا ملتا ہے؟ رمضان میں رات کو تراویح میں ایک سجدہ۔ آپ حدیث سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس عبد مؤمن یصلی فی لیلۃ الا کتب اللہ له 1500 حسنۃ بکل سجدۃ۔ رمضان المبارک میں تراویح میں رات کو ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس پہ بس نہیں ہے، وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس ایک سجدے کے بدلے، یہ سجدہ اہم کیوں ہے؟ شیطان کو حکم ہوا تھا سجدہ کرو، نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔
وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک محل بنائے گا، من یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت سے بنا ہو، لہا 60,000 باب، 60,000 اس کے گیٹس اور دروازے ہوں گے۔ ہماری یہ مسجد چھوٹی ہے نا، ایک گیٹ ہے اس کے، ایک دروازہ۔ اس محل، اس ایک سجدے میں رمضان میں جو آپ کرتے ہیں تراویح میں، اس کے بدلے آپ کو ایک ایسا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر سونے سے بنا ہوا ایک محل اور برج ہوگا۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر تراویح 20 رکعت ہو تو ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ اس کو ہم نے جمع کر دیا، اگر ایک رکعت میں آپ 20 رکعت تراویح پڑھو گے تو 56 سجدے ہوں گے، ہر سجدے 56 کو 1500 میں ضرب دے دو، 84,000 نیکی آپ کو ملے گی 20 رکعت اگر آپ پڑھیں گے۔ یہ نیکیاں صرف سجدے کی ہے، وہ قرات کی میں نے الگ آپ کو بتا دی۔ اور اگر آپ 8 رکعت پڑھیں گے تو پھر 34,000 ہو گئے۔ 84,000 اور 34 کے کتنا فرق ہے؟ نیکی سے محروم کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے او مولویوں تمہیں ہوا کیا ہے کہ لوگوں کو ان عظیم خیر کثیر سے روک رہے ہو؟ خود نہیں کرتے ہیں، جاؤ آرام سے باڑ میں جاؤ، مت پڑھو، لیکن عامت الناس لوگوں کو اس کار خیر سے محروم نہ کرنا۔